السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، سب سے پہلے ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن سے جوڑ دیتا ہے۔ جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی اللہ توفیق دیتا ہے، اسے قرآن سمجھنے کی توفیق دیتا ہے، قرآن پر چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ محبت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں قرآن محفوظ کیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا کا نظام ہے، صبح جب ہوتی ہے تو جو عطر کا تاجر ہے اللہ اس کے سامنے عطر رکھ دیتا ہے، محنت کرتا ہے اس پر۔ کپڑے کا تاجر ہے، اللہ اس کے سامنے کپڑا رکھ دیتا ہے، وہ اس پر محنت کرتا ہے۔ لکڑی کا تاجر ہے، اللہ اس کے سامنے لکڑی رکھ دیتا ہے، وہ اس پر محنت کرتا ہے۔ سیمنٹ کا تاجر ہے، اللہ اس کے سامنے سیمنٹ رکھ دیتا ہے، وہ اس پر محنت کرتا ہے۔ مٹھائی کا تاجر ہے، مٹھائی اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہ اس پر محنت کرتا ہے۔ لیکن کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے ان بچوں کو اور ہمارے علماء کو کہ صبح ہوتے ہی اللہ ہمارے جھولے میں قرآن رکھ دیتا ہے۔ صبح ہوتی ہی کہ قرآن قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول، یہ سعادت مندی کی چیز ہے۔ قرآن سننا، قرآن سنانا۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے میں ترکیشور میں تھا، ماشاءاللہ وہاں پر بھی بڑے اساتذہ، بڑے سب، ہاسوٹ میں تھا، وہاں پر بھی بڑے بچے حافظ ہوئے ماشاءاللہ۔ پھر یا ترکیشور، انکلیشور گیا، وہاں پر بھی حافظ ہوئے، علی پور گیا، وہاں پر ماشاءاللہ حافظ ہوئے۔ سب جگہ میں نے یہ بات کہی کہ سعادت مندی کی علامت ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے، لیکن اس پر مضبوط رہے آدمی۔ قرآن سے فائدہ اٹھانا ہو تو دو شرطیں ہیں، صرف دو شرطیں آدمی پوری کر لے تو قرآن سے وہ فائدہ اٹھائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ اسے پڑھتا رہے، ایک ہی۔ دوسرا اخلاص، اللہ کے لیے پڑھے اور کوئی غرض نہ ہو۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک رومی آیا مدینہ منورہ، اور حضرت عمر امیر المومنین تھے، اور قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ بوڑھا تھا، پرانے کپڑے، اور بہت دور کا سفر کر کے روم سے وہ پیدل آیا تھا، دور تھا حضرت عمر کا، اور حضرت عمر کے پاس کھڑا ہو گیا امیر المومنین۔ حضرت عمر تو امیر المومنین تھے، ان کے دور کا یہ قصہ ہے۔ تو حضرت عمر جو منع نہیں کیا، کوئی بھی آ کر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن حضرت عمر کو لگا کہ کچھ کسی غرض سے آیا ہے، رومی ہے، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رومی ہے۔ جیسے صہیب رومی، یہ روم کے تھے، تو
تو جہاز ڈوبا، تو جہاز ڈوبنے کی وجہ سے وہ تیرنا جانتے تھے، معمار تھے رومیوں کے جہاز میں، یہ معمار تھے حضرت صہیب رومی، اور روم سے چلے تھے، کسی جگہ جا رہے تھے، پورا جہاز جا رہا تھا ان کا، ہوائیں جو ہے کچھ نامناسب ملی، کچھ سمندروں میں طوفان وغیرہ آیا تو پورا جہاز ڈوب گیا۔ یہ بھی تیرنا جانتے تھے، تو جو ہے تیرتے 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 یہ سیدھے جدہ پہنچ گئے۔ جب جدہ پہنچے تو جان میں جان آئی ان کے، چلو جان بچی میری۔ اب لوگوں سے پوچھا کہ یہاں قریب میں کوئی جگہ ہو جہاں میں چلا جاؤں، جدہ تو جنگل تھا اس وقت میں، تو لوگوں نے کہا یہاں بکہ ہے، بکہ، مکہ کو بکہ کہتے تھے، بکہ ہے تم چلے جاؤ وہاں۔ تو صہیب رومی وہاں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی کہ وہ خیریں کیسے چلتی ہیں، میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ خیریں یہ اللہ تعالیٰ بانٹتا رہتا ہے، لیکن جس کی دل کی کھڑکی کھلی ہوتی ہے خیر اسی کو ملتی ہے، اور جس کی دل کی کھڑکی بند خیر اس کو نہیں ملتی، گزر جاتی ہے، دروازے پر آتی ہے خیر، کہتی ہے میں آ جاؤں میں آ جاؤں، وہ غفلت کی وجہ سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ یہ صہیب رومی وہاں سے آئے، مکہ آئے، کیوں آئے کہ جان بچ جائے، کچھ لوگ ہوں گے تو دھندا پانی کر لوں گا، کہ وہاں زندگی گزاروں گا، اب روم تو واپس جا نہیں سکتا، میں اتنا دور سفر کرنا میرے لیے مشکل ہے، بس یہی شادی کروں گا، یہی رہوں گا، جو کچھ یہی ہے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی تو حضور نے پوچھا بھی کہاں سے آئے ہو، کہ روم سے آیا ہوں۔ اچھا اتنا لمبا سفر کیسے آئے؟ ادھر میں حضرت جہاز ڈوب گیا، تو کنارے پر آیا، لوگوں نے جو مکہ کا ایڈریس دیا تو میں یہاں آ گیا، آپ نے اسلام پیش کیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ تو رومی لوگ جو ہے یہ تجارت میں ماہر ہوتے ہیں، انہوں نے مکہ آ کر بہت پیسہ بنایا صہیب رومی نے۔ یہ بوڑھا جو آیا تھا یہ بھی رومی تھا، حضرت عمر کے پاس کھڑا رہا، تو حضرت عمر پہچان گئے کہ ہاں صہیب رومی کا بھی چہرہ ایسا ہے اور اس کا چہرہ بھی ایسا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے نہیں کہ پالم پور کا ہے، یا احمد آباد کا ہے، یا چائنا کا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کہاں کا ہے، یہ لڑکا کہاں کا ہے، تو بات کرنے سے، چہرے سے۔ حضرت صہیب تو انہوں نے بہت پیسہ بنایا، لیکن اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ جسے جو توفیق دے، مال بھی بنایا، باندیا بھی تیار کی، یہ بھی تیار کی، اکیلے تھے، نہ بندہ نہ پرندہ، ان کے پاس کوئی تھا ہی نہیں، نہ شادی کی تھی، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ جہاں ہاتھ ڈالتے تھے اللہ برکت دے دیتا تھا۔ آئے تھے روم سے، اسلام ملا ان کو یہاں مکہ مکرمہ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا ارادہ کیا تو چھپ کے باتیں ہوتی تھی، کیا کریں کیا کریں۔ حضرت ابوبکر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ مختصر میں سمجھا رہا ہوں کہ خیریں کیسے ملتی ہے۔ صدیق اکبر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر رونے لگے۔ آپ نے پوچھا بھی کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ کہ میں حضرت صاحب مجھے اجازت دے دیں، میں تو حبشہ جا رہا ہوں، تھک گیا، مکہ والوں کی سختیوں سے میں تھک گیا، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں حبشہ چلا جاؤں میرے بچوں کو لے کر۔ آپ نے فرمایا کہ ابوبکر تم حبشہ چلے جاؤ گے تو میں اکیلا رہوں گا، لوگ تو بہت حبشہ چلے گئے ہیں سب، اور تم بھی چلے جاؤ گے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ حضرت برداشت نہیں ہوتا، بہت مارتے ہیں، گھروں میں آ کر گالیاں دے جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، آپ نے اجازت دی جاؤ گے، کوئی بات نہیں۔ صدیق اکبر حبشہ کے لیے روانہ ہو گئے بال بچوں کو لے کر۔ اس میں حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت اسماء بھی تھی، ان کی اہلیہ بھی تھی، سب روان، اور آدھے رستے تک پہنچ گئے، روایت میں آتا ہے آدھے رستے تک۔ سامنے سے مکہ کا کوئی تاجر آ رہا تھا، اس نے پوچھا بھائی ابوبکر مکہ چھوڑ کر تم یہاں کہاں جا رہے؟ یہ کہا کہ تم لوگ پریشان کرتے ہو تو مجھے مکہ چھوڑنا پڑا، اگر آپ ہمیں پریشان نہ کرتے تو مکہ نہ چھوڑتے ہم، لیکن تم لوگ پریشان کر رہے ہو، مکہ میں رہنا ہی نہیں دیتا، یعنی کوئی رہنے ہی نہیں دیتا، بیکاٹ پر بیکاٹ، بیکاٹ پر بیکاٹ۔ میری چھوٹی بچیاں ہیں، میری بیوی ہے، یہ میرے چھوٹے بچے ہیں، تو میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لی اور میں تو سیدھا حبشے کی طرف روانہ ہوا۔ وہ تاجر تھا بھلا آدمی،
بعض بے ایمان جو ہوتے ہیں وہ بھلے ہوتے ہیں. بہت بھلا آدمی تھا. اس نے کہا آپ ٹینشن مت لو. جیسے متم طائف سے واپسی پر متم نے حضور کا ساتھ دیا تھا, مشرک تھا لیکن اس نے ساتھ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں اعلان کیا آج اگر متم زندہ ہوتا تو متم کی سفارش پر سارے مشرکین مکہ کو میں معاف کر دیتا. مشرک تھا. حضرت عائشہ کا ہونے والا خسر, حضرت عائشہ کی منگنی وہاں ہوئی تھی متم کے یہاں. یہ تھا. اس نے حالانکہ مشرک تھا, شرک کی حالت میں مرا ہے وہ, لیکن حضور نے اس کے اخلاق دیکھ کر, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھنس گئے تھے. جب طائف گئے, طائف والوں نے نکال دیا. مکہ سے نکلے تو مکہ والوں نے کہا بھائی اب تمہارا ہمارے ایگزٹ لگ گیا, یہاں نہیں آ سکتے آپ. طائف والوں نے وہاں سے نکال دیا. اب بیچ بیچ میں کہاں جانے, زید ابن حارثہ ساتھ اور کوئی نہیں. حالات بہت ہی خراب, کیا کریں. زید ابن حارثہ نے آہستہ سے کہا حضرت ہم تو پکڑے گئے, مارے گئے. طائف والوں نے نکال دیا, اب وہاں تو جا نہیں سکتے ہم. اور مکہ والوں نے کہہ دیا ایگزٹ لگ گیا, اب ہمارے بارڈر میں آ نہیں سکتے. آپ نے بہت کوشش کی, مکہ والوں کو بلایا بھائی مجھے ساتھ دو, مجھے کم سے کم گھر میں تو داخل کر دو, امن دے دو, تاکہ میں جو ہے نا کم سے کم یعنی میری بیوی بچے کے پاس تو رہوں. حضرت سودا سے نکاح ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سودا خوشی بہت رکھتی تھی. حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کے مزاج میں ظرافت تھی. یہ صدیق اکبر کا قصہ بھول نہ جاؤں. ہاں آج رست تک پہنچے ہیں, پھر کیسے واپس آئے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ بات چلی تو چلی, پھر دوسرے رخ چل پڑتی ہے, لیکن یہ قصہ شروع ہوا تو میں اس کو پورا کر لوں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان. طائف والوں نے نکال دیا, مکہ والوں نے کہا آپ کا ایگزٹ لگ گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زید ابن حارثہ دونوں پہاڑوں میں رہتے تھے اور کہتے تھے بھائی کوئی آئے جو ہمیں لے جائے مکہ. طائف سے جا نہیں سکتے ہم, مکہ تو ہمارا گھر ہے وہاں, اور میری بیوی ہے, میری بیٹیاں ہیں, میرا یہ. کسی مکہ والے نے ساتھ نہیں دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک یہ جو ہے یہ متم پہنچ گئے. یہ مشرک تھے. کیا آپ لوگ پریشان ہو, کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا متم معاملہ یہ ہے کہ طائف والوں نے نکال دیا, مکہ والے داخل ہونے نہیں دیتے. تو متم نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں, میرے بیٹے بہت مضبوط ہیں, بہت ہی خوبصورت ہیں, طاقتور ہیں, آپ بالکل فکر نہ کریں, میرے ساتھ چلیں. جناتوں نے اس وقت ساتھ دیا اور یہ متم نے ساتھ دیا. انسانوں میں ایک نے ساتھ دیا اور جناتوں میں سے کئی لوگوں نے ساتھ دیا. وہاں پہاڑی میں طائف سے واپسی پر جناتوں نے بہت ساتھ دیا. کبھی پھل لا کے دے دے رہے, کبھی کھجورے لا کے دے دے رہے, کبھی یہ کرا رہے تم سب لا کے دیتے ہو مکہ میں داخل کرو نا بھائی, یہ سب لا کے دے دو مکہ میں داخل کرو ہم کو. بھائی مکہ میں جنات تو داخل نہیں کر سکتا, وہ تو انسان ہی داخل کرے گا. جنات کا امن دینا تو چلتا نہیں ہے نا, وہاں جو مکہ میں رہنے والے تھے وہ امن دے رہے. تو یہ متم آیا. یہ متم نے آ کر کہا کہ حضرت میں ساتھ دیتا ہوں آپ کا, آپ چلے میرے ساتھ. اچانک کی خیر ہے, یہ بات سمجھا رہا ہوں میں. قرآن کا ملنا یہ بھی اچانک کی خیر ہے. جتنے بڑے بڑے قوموں کو ہدایتیں ملی ہیں قرآن سے ملی, سب قرآن سنتے تھے. ہمارے جب اجتماع ہوتے تھے یہ سارے انتشار نہیں تھے جس دور کے اندر, جب جو انتشار کی شکلیں شروع ہوئی, شورا عمارت ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, حضرت جی کے زمانے میں بڑے بڑے اجتماع ہوتے تھے. سیلون میں سب سے بڑا اجتماع سیلون میں ہوتا تھا. تو سیلون میں زیادہ تر بے ایمان آتے تھے بیان سننے کے لیے. مجمع ہوتا ہے نا, تو مجمع میں زیادہ تر بے ایمان. تو ابا فرماتے تھے بھائی یہ تشکیل کرتے ہیں تو کوئی لوگ, کچھ ہی لوگ کھڑے ہوتے ہیں, یہ سب کون بیٹھے ہیں؟ تو ساتھی کہتے تھے یہ سب بے ایمان لوگ بھی کیوں آئے ہیں یہ؟ تو ان سے پوچھتے, فرمایا ہم صرف آتے ہیں آپ کا قرآن سننے کے لیے. یہ کہتے تھے ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آتا, لیکن آپ کا قرآن جو ہم سنتے ہیں وہ قرآن ہمیں جو ہے مجبور کر دیتا ہے. اور آپ آتے ہو سال میں ایک مرتبہ اجتماع ہوتا تھا, جیسے بھوپال کا اجتماع سال میں ایک مرتبہ, رائے گنج کا اجتماع سال میں ایک مرتبہ, تو سیلون میں بھی سال میں ایک مرتبہ اجتماع ہوتا تھا. پھر وہیں سے ہم لوگ آسٹریلیا جاتے تھے,
वहीं से दूसरे मुल्कों के सफर होते थे, मशरक़ी मुल्कों के, तो वो कहते थे हम एक घड़ी का इंतजार करते हैं कि कुरान हम सुने, और आप कुरान सुना के जाते हो तो बड़े मियाँ कहते थे बड़े मियाँ पूरा साल हम कुरान सुनते रहते हैं, बस हमारे कान में बजता रहता है। अल्लाह ने जाती कशिश रखी है। मैंने 3 किस्से शुरू किए हैं, ताइफ का, वो रूमी का, सोहेब रूमी का और अबू बकर का। ये 3 किस्से यानी थोड़ी देर में मैंने पूरे नहीं किए, एक निकला, दूसरा निकला, दूसरा निकला, ये तो अब ये ताइफ से वापस ये लेकर आया मतलब, और ऐलान किया कि खबरदार कोई बोल नहीं सकता, कोई कुछ कर नहीं सकता, मैंने अमन दिया है इनको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ किया, तवाफ करके जो अपने घर पर गए, अपने घर पर गए, बाद में पता चला कि अभी अबू बकर जो है ये भी चले गए हिजरत करके हबशा की तरफ। तब सिद्दीक अकबर जो है वो हबशा की तरफ चले गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ है, बच्चे यहाँ है, हिजरत का ऐलान भी आसमानों से हो रहा है, यानी ये कहा गया यहाँ जाना है यहाँ चले जाओ, यहाँ जाना है यहाँ चले जाओ, यहाँ जाना है यहाँ चले जाओ, मक्का छोड़ो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान रहते थे भी क्या करो, अबू बकर तो चला गया, तो वहां भी ताजिर मिला, मेरे साथ चलो वापस। चुनांचे सिद्दीक अकबर को वापस लाया, और वापस लाकर उसने ऐलान किया, ये ऐलान किया कि अबू बकर को मैंने अमन दिया है। वहां मतम ने ऐलान किया हुजूर को मैंने अमन दिया है, यहाँ ये ताजिर ने ऐलान किया अबू बकर को मैंने अमन दिया। हुजूर को पता चला अबू बकर आ गए, अबू बकर आ गए, अरे अरे अबू बकर भी आ गए, वो तो गए थे हबशा, अबू बकर भी आ गए। आप दोपहर के वक्त में 1-2 दिन के बाद जब मामला ठंडा हुआ तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने के लिए गए सिद्दीक अकबर के यहाँ, और वहां जाकर बैठे। वे अबू बकर कैसे वापस आए? ये फरमाया हजरत मैं तो चला था आपसे इजाजत लेकर हबशा की तरफ, लेकिन उसने मुझे कहा कि अभी तुम जैसा आदमी मक्का छोड़कर चला जाए ये जरा अच्छा नहीं लगता, तुम आओ मक्का मैं अमन देता हूँ, आपको कोई छेड़ेगा नहीं, बेफिक्र रहो, अल्लाह की इबादत करो। मैं आ गया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से कहा अबू बकर एक राज की बात करनी है, लेकिन तुम्हारी ये 2 बच्चियां बैठी हैं इनको दूसरे कमरे में भेज दो आप। हजरत आयशा हजरत अस्मा ये बैठी हुई थी, और आहिस्ता से कहा कि अबू बकर एक राज की बात करनी है मुझे आपसे, लेकिन ये कि जो बच्चियां बैठी हैं बच्चियों के सामने करना मुनासिब नहीं है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि हजरत ये मेरी बेटियां हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है, और बच्चियों को मैं थोड़ा अलग करूंगा तो महसूस करेंगी, उन्हें एहसास होगा कि पता नहीं ये क्या बातें कर रहे हैं, इसलिए आप बात करें आहिस्ता से, मेरे कान में कह दें, मैं समझ जाऊंगा क्या है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चलो थोड़ा सा दूर बैठ जाओ बच्चियों। हजरत आयशा भी थी, हजरत अस्मा भी थी, और कान करीब करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर से कहा अबू बकर वही आई है आसमानों से और हिजरत का हुक्म हुआ है और मदीना मुनव्वरा जाना है। तो मैंने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह मेरे साथ में किसको लूं? तो अल्लाह ने कहा अबू बकर को लो। इस पर जो है अबू बकर हिचकियां मार कर गए कि कहाँ जा रहा था, पर ये अल्लाह। तो आयशा कहती थी मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं था कि खुशी में भी रोना आता है, लेकिन अब पता चला कि खुशी में भी आदमी रोता है। मेरे वालिद खुशी में रोए थे सिद्दीक अकबर, और रोते रहे। हुजूर ने फरमाया कि बस अब हमें जो है हुक्म हो गया है, हमें चलना है, तरतीबें बनाओ, कुछ उठनी तुम तैयार करो, कुछ मैं करूं। सिद्दीक अकबर ने कहा मैंने उठनी तैयार कर रखी है, एक उठनी आपके लिए हदिया, एक उठनी मेरी। तो मैं, हुजूर ने फरमाया मैं हदिया नहीं लूंगा, पैसा दूंगा, हदिया नहीं लूंगा, कि मैं पैसा दूंगा, इसका हिजरत है दीन के लिए, मदीना मुनव्वरा पहुंचना है। इस पर सुहेब रूमी आए, ये जो सुहेब रूमी का किस्सा सुना, इस पर सुहेब रूमी आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और ये फरमाया कि हजरत कुछ सुना है कि आप और हजरत अबू बकर जो है दोनों मदीना जा रहे हो, तो मैं भी आप लोगों के साथ हो लूं, साथ में 3 बन जाएंगे हम। तो हुजूर ने फरमाया आहिस्ता बोल, आहिस्ता आहिस्ता, क्या दीवारों के भी कान होते हैं, मक्का वाले जो है ना कोई सुन लेगा तो तो हमारा ही मसला टेढ़ा है, आहिस्ता बोल। हजरत आप कहो तो मैं भी साथ हो जाऊं, मेरे पास पैसा भी है, पैसा बहुत बनाया है मैंने यहाँ मक्का में।
آپ نے فرمایا دیکھ ہمارے ساتھ چلنا تو مناسب نہیں ہے، ہمارے آگے پیچھے تم نکل جانا مکہ سے، فلاں جگہ جا کر ہم مل لیں گے، کہتے فلاں پیٹرول پمپ آ کر مل لیں گے، فلاں مول پر آ کر ہم مل لیں گے، وہاں آ کر ہم ملیں گے، لیکن ہمارے ساتھ مت نکلنا۔ تو شعیب رومی کہتے تھے کہ میں اپنے اعتبار سے نکلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر یہ اپنے اعتبار سے نکلے، وہ قصہ کار سور کا جو بھی قصے ہیں وہ معروف مشہور ہیں۔ تو شعیب رومی کہتے تھے کہ حضور تو نکل گئے، لیکن مجھے پکڑ لیا مکہ والوں نے، بھائی کہاں جا رہا ہے تو؟ پیسہ بنایا مکہ میں اور مکہ والوں کا پیسہ لے کے جا رہا ہے مدینہ، کہاں جا رہا تو؟ بھائی میں جا رہا ہوں مدینہ۔ کیوں جا رہا ہے مدینہ؟ مدینہ اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے وہاں جانا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ نہیں، سارا پیسہ جتنا تو نے کمایا ہے سارا کے سارا یہاں رکھ۔ چنانچہ مجھے باندھ دیا، شعیب رومی کہتے تھے، اور باندھ کر مجھے جو ہے کہا کہ ہم جانے نہیں دیں گے، قتل کر دیں گے تجھے، یہاں ہم تجھے قتل کر دیں گے۔ تو شعیب رومی نے کہا بھائی سنو مکہ والو، میری تو باندیا ہے وہاں مکہ میں ہے، وہ تم کو ہدیہ، اور میں نے فلاں جگہ زمین کھودو اس میں مال چھپایا ہے، سونا چاندی، وہ بھی تم کو ہدیہ، سب لے لو تم۔ اور ایک عورت ہے مکہ مکرمہ میں، اس کے پاس جو ہے میرے راز کے کچھ کاغذات ہیں اور کچھ میرے کپڑے وغیرہ بھی ہیں، وہ بھی تم کو ہدیہ، سب تم لے لو، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں مدینہ منورہ پہنچ جاؤں۔ سارا قربان کیا شعیب رومی نے، سارا قربان کیا۔ مکہ والوں نے کہا کہ یار یہ کئی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتا ہو، کوئی باندھی نہ ہو، کوئی پیسہ نہ ہو۔ ارے سمجھ گئے نا احمدآباد والوں کہ یار کاغذ پوری سب کتاب نہ ہوئی، میں کہ اس کو پکڑے رکھو، یا پہلے جا کر باندھیوں پر قبضہ کرتے ہیں، مال پر قبضہ کرتے ہیں، پھر جو ہے اس کو چھوڑتے ہیں۔ مان گئے تو مال تھا، باندھیاں بھی تھی، عورت کے پاس کپڑا بھی تھا، کاغذات بھی تھے، سب تھا، سب لے لیا۔ شعیب رومی روانہ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ رستے سے، شعیب رومی الگ رستے سے۔ ابھی خدا حضور پہنچے ہیں، شعیب رومی بعد میں پہنچے۔ جب شعیب رومی داخل ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک 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 ربیع البیع ابا یحییٰ، ربیع البیع ابا یحییٰ، ربیع البیع ابا یحییٰ، اے ابو یحییٰ، اور یحییٰ کے ابا، حالانکہ ان کے بیٹے کا نام یحییٰ نہیں تھا لیکن حضور نے کنیت رکھی تھی، ربیع البیع ابا یحییٰ، ربیع البیع ابا یحییٰ، اور یحییٰ کے ابا تیری تجارت اللہ نے قبول کر لی۔ شعیب رومی نے کہا حضرت یہ تو میں نے ان کے ساتھ تجارت کی، آپ کو کس نے خبر دی؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی چیزوں کو اللہ کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے۔ تو یہ آیت شعیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب بھی شعیب رومی یہ آیت پڑھتے تھے بہت روتے تھے۔ حضرت کیوں رو رہے؟ میرے بارے میں نازل ہوئی اور میرا قصہ یہ ہے، ربیع البیع ابا یحییٰ، ربیع البیع ابا یحییٰ۔ تو وہ جو بوڑھا رومی تھا وہ صدیق حضرت عمر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، قرآن کا معجزہ سمجھا رہا ہوں قرآن کا، وہ آ کر کھڑا ہو گیا اور زور زور سے جو ہے کہنے لگا این امیر المومنین، این امیر المومنین، حالانکہ امیر المومنین پاس میں کھڑے۔ تو حضرت عمر نے آہستہ سے کہا بھئی مسجد میں چلاتے کیوں ہو؟ من انت، تم کون ہو؟ مجھے امیر المومنین کی ضرورت ہے۔ فرمایا میں ہی امیر المومنین ہوں، بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ تو اس رومی نے کہا میں آیا ہوں مسلمان ہونے کے لیے، روم سے آیا ہوں، سواری پر آئے پیدل آئے؟ کہ پیدل آیا ہوں۔ کتنے مہینے لگے ہوں گے؟ بھئی یہاں مکہ مدینہ منورہ سے روم اگر کسی کو پہنچنا ہو تو پہلے تو آتا ہے خیبر، پھر آتا ہے مدائن صالح، پھر آتا ہے معلّہ لیلا مجنون کا گاؤں، پھر آتا ہے تبوک۔ یہ معلّہ میں بھی ہم نے بہت بیانات کیے ہیں، وہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے۔ جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں بیان ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارا سفر تھا، تبوک جاتے ہوئے رستے میں آتا ہے ہمارا سفر تھا، تو ہم معلّہ پہنچے، وہاں پروگرام تھا ہمارا، جیسے آپ کے یہاں پروگرام ہے تو وہاں عربی پروگرام تھا، تو ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے۔ میں نے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آئے ہیں ہم۔ اچھا مولوی صاحب لیلا مجنون کا گاؤں؟
یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے؟ میں نے کہا ہاں. وہ مولوی صاحب حضرت جی وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ بڑی میں کہہ رہے مجھے. اتنے سال ہو گئے اب تو یار 30 سال میں ایک نسل بدل جاتی ہے. یہ آپ کی مسجد ہے, آج تاریخ لکھ لو آپ, 1 جنوری 2023. 30 سال کے بعد آنا تو یہاں نسل بدلی ہوئی ہوگی. پہلی صف کے لوگ بدلے ہوئے ملیں گے آپ کو, جو جوان تھے بوڑھے ہو چکے ہوں گے, مر گئے ہوں گے. ایک 30 سال میں ایک نسل بدلتی ہے. تو میں نے کہا کہ 30 سال میں ایک نسل بدلتی ہے اور ابھی تو پتہ نہیں کون سا سن چل رہا ہے, ہمارا 1440 چل رہا ہے, کون سا چل رہا ہے. قریب نہیں لے گیا تھا ان کو لے کر, ہمارا سفر تھا تو تبوک ہمارا آخری پڑاؤ تھا. تو وہاں اتنا چل رہا ہے. اب تم یا لیلا کا گاؤں پوچھ رہے, کمل صاحب ذرا وہ لیلا کا گھر کہاں ہے, مجنوں کا گھر کہاں ہے؟ مجھے کہ میں نے کہا چچا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے. بڑے یہاں سے کہا تم یار لیلا کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں یہاں پر. تو محلہ آتا ہے, محلہ کے بعد آتا ہے تبوک, تبوک کے بعد آتا ہے جارڈن, جارڈن کے بعد آتا ہے شام, شام کے بعد آتا ہے ترکی, اور اس طرف چلو, اس طرف جاؤ تو ترکی آئے گا, اس طرف جاؤ تو روم آئے گا. اتنا لمبا ہے. چلو ہمارے سفر ہوئے ہیں وہاں, اس لیے وہ معلوم ہے ہم کو ساری پٹری. احمد آباد سے جو بمبئی جاؤ تو پتہ چلتا ہے پہلے اسٹیشن آئے گا, پہلے اسٹیشن آئے گا, پہلے اسٹیشن آئے گا. ان علاقوں میں بہت چلے پھرے ہیں ہم, بہت وقت لگایا ہے. تو میں نے کہا تو حضرت عمر کے زمانے میں وہاں سے بوڑھا آیا تھا اور کہہ رہا تھا مسلمان ہونے آیا ہوں. تو حضرت عمر نے کہا مسلمان بعد میں بننا, یہ بتا تو مسلمان بننے یہاں کیوں آیا, کیا وجہ بنی؟ اب وہ قصہ سنا رہا ہے قرآن کا. بوڑھا جو تھا وہ یہ کہا میں روم میں ہوں, میرے گھر کے قریب میں ایک جیل ہے چھوٹی سی, وہاں مسلمان قیدی ہیں. جیسے روم کے قیدی یہاں ہے, یہاں کے قیدی وہاں ہے, الگ الگ علاقوں میں قیدی ہوتے ہیں. ایک مسلمان قیدی ہے, وہ روزانہ تہجد میں قرآن پڑھتا ہے اور زور زور سے پڑھتا ہے, اور ایک آیت بار بار پڑھتا ہے. وہ آیت میں نے حفظ کر لی ہے, وہ آیت کی وجہ سے مسلمان ہونے آیا ہوں. حضرت عمر نے کہا کون سی آیت؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جو اللہ کی اطاعت کرے, رسول کی اطاعت کرے, اللہ سے ڈرے اور اگلی زندگی میں بھی اللہ سے ڈرے, وہی لوگ کامیاب ہیں. یہ وہ میں اس کی آیت سنتا رہا, حفظ کر لی میں نے وہ آیت. میں نے کہا کہ یہ آیت جو ہے آسمان سے آئی ہے, اس آیت کی وجہ سے مسلمان ہونے آیا ہوں. میں نے کہا کہ جب میں نے قصہ پڑھا کتابوں میں, واٹس ایپ کے سبق میں میں نے ریلے کیا, تو میں نے کہا کہ آج جو ہے پورا قرآن سنتے ہمیں ہدایت نہیں ملتی, نمازوں میں سنتے ہدایت نہیں ملتی. اس کے دل کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی, وہ آیا وہاں اور مسلمان ہوا, بہت اچھی زندگی گزری. ہمیشہ یاد رکھنا, اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو ہدایت کا دروازہ کھلتا ہے وہ دل کی کھڑکی کھولنے کے بعد کھلی رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے. مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا, اس کا نام تھا اسلم, بہت بڑا تاجر تھا. یہ اسلم, زینب, یہ نام اوپر کے ہیں, یہودی کے اوپر سے چلے آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام ہماری شریعت میں باقی رکھے, بدلے نہیں. زینب نام جو ہے یہ مدینہ, یہ اوپر سے نام چلے آ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ جادو کرنے والی تھی وہ بھی زینب تھی, لبید ابن عاصم کے ساتھ, اور اس نے زہر دینے والی جو تھی خیبر میں وہ بھی زینب تھی. لیکن حضور کا نام اتنا پسند تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مدینہ میں کئی گھروں میں زینب, خود حضور کی بیوی زینب, حضور کی بیٹی زینب, عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب, زینبوں کے قصے مدینہ منورہ میں آتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے مدینہ منورہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے. آئیے سے یعنی کون سی زینب کا قصہ ہے. ہاں لیکن ایک بات بتاؤں بھائی, جا کر زینب کو سنا مت دینا, سمجھ گئے؟ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ زینب نامی لڑکی تھوڑی سی مزاج کی تیز ہوتی ہے لیکن بہت سمجھدار ہوتی ہے. یہ علماء نے لکھا ہے, بہت سمجھدار ہوتی ہے. ہاں
اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب جو تھی، ابو العاص ابن ربی یہ ان کے خالص بھائی تھے، یہ حضرت زینب کی وجہ سے ابو العاص ابن ربی مسلمان ہوئے، ان کی سمجھ داری، ورنہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا کر دیا تھا، کبھی ابو العاص تم مشرک ہو اور یہ میری بیٹی یہ مسلمان ہے، اب ان کا جوڑ تو نہیں ہو سکتا بھائی، آپ بدر کے موقع کے اوپر یہ مشرکین کے ساتھ آئے تھے وہاں بدر میں، تو حضور نے کہہ دیا کہ بھائی اب میری بیٹی تو مسلمان ہے اور تم مشرک ہو، تمہارے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا، لیکن سمجھ جائے یہ بات یاد رکھنا۔ لیکن یہ بھی ساتھ میں کہہ جانا، مولانا نے زینب نام کی تعریف بھی کی ہے، میں نے میری بیوی سے کل کہا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر ہمارے اولاد میں کوئی لڑکی ہے تو اب زینب نام رکھنا ہے، کہ اس کی فضیلتیں میں نے بہت پڑھی کتابوں کے اندر، پورا حضرت زینب نے ابو العاص ابن ربی کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، ایسی ترتیب کی کہ حضرت ابو العاص ابن ربی مسلمان ہونے پر مجبور ہو گئے۔ ابو العاص ابن ربی بہت بڑے تاجر تھے، ابھی اسلم کا قصہ رہ جائے گا، وہ قرآن پر مجھے اسلم کا قصہ سنانا ہے، قرآن کے اوپر یا زینب کا قصہ آ گیا، تو اب جب ابو العاص ابن ربی جو ہے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا کر دیا، بھائی زینب اپنی جگہ ہے، ابو العاص ابن ربی اپنی جگہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ ابو العاص ابن ربی شام سے تجارت کا مال لے کر، ہیرے جواہرات یہ لے کر یہ آ رہے تھے، مکہ جا رہے تھے۔ شام سے کوئی آدمی مکہ جائے گا تو مدینہ سے گزرنا ضروری ہے، بغیر مدینہ کروس کے مدینہ کے وہ پہنچ نہیں سکتا، تو کتابوں میں لکھا ہے رات کا وقت تھا، مسلمانوں نے دیکھا کہ ابو العاص ابن ربی آ رہے ہیں، بہت مال ہے، ہتھیار ہیں، یہ وہ روایتوں میں آتا ہے سارا مال مسلمانوں نے لے لیا۔ ابو العاص ابن ربی گھبرائے، یہ کہا کہ ہو سارا مال ان لوگوں نے لے لیا، مجھے پکڑیں گے، مجھے قتل کریں گے۔ سردی کی راتیں تھی، مدینہ منورہ میں سردی بہت ہوتی ہے، سردی کی راتیں تھی، چاہے ابو العاص ابن ربی ایک دم سے مال چھوڑ کر جان بچا کر بھاگے، مدینہ میں آ گئے۔ اب مدینہ منورہ میں آئے تو مدینہ منورہ میں سب سوئے ہوئے، سناٹا، سب سوئے ہوئے۔ ایک بڑے میاں رستے میں ملے، ان کا چچا زینب کا مکان کہاں ہے؟ زینب، یہ بول رہا کون سی زینب؟ ان کا بنت رسول، حضور کی بیٹی۔ ارے حضور کی بیٹی کا تیرے سے کیا معاملہ؟ تیرا تو چھٹا کر دیا ہے حضور نے، نہیں بتایا بڑے میاں نے۔ پھر بھاگے دیواروں کے پاس، پوچھتے تو لوگوں کو این بیت زینب، این بیت زینب، زینب کا مکان کہاں ہے؟ کسی نے بتا دیا وہ ہے، وہ زینب کا مکان ہے۔ سیدھے یہ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر آدھی رات میں انہوں نے دستک دی۔ حضرت زینب نے اندر سے پوچھا کون؟ تو انہوں نے آہستہ سے کہا ابو العاص ابن ربی۔ اوہ، ابو العاص ابن ربی دروازے پر کیسے آ گیا یہ کیوں آئے ہو؟ یہ فرمایا اپنی بچیوں کو بھیجا، بچیاں تو تھی نا، بچیوں کو بھیجا اور بچیوں کو بھیج کر کہا دیکھو یہ تمہارا باپ ہے، اب وہ مشرک ہے، میں مسلمان ہوں، یہ آیا ہے، پوچھو کیوں آیا ہے؟ سمجھداری حضرت زینب کی، یہ سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ چنانچہ انہوں نے کہا بھی لوگ مجھے قتل کریں گے، کوئی مجھے امن دینے والا ہے نہیں، تم میری بیوی تھی اب تو نہیں ہو، بس اتنی درخواست ہے کہ تم مجھے امن دے دو تاکہ مدینہ میں کوئی مجھے مارے ہی، یہاں سے مجھے روانہ کر دیں، میں چلا جاؤں گا مکہ۔ تو حضرت زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فوراً اپنی بچیوں سے کہا ابھی سردی ہے، یہ بستر باہر ڈال دو، یہ کمبل ڈال دو، یہ رضائی ڈال دو، اور دور سے بھاگے یہ آئے ہیں، تھوڑا پانی کھجورے یہ رکھ دو، اور جو ہے تم لوگ گھر میں آ جاؤ۔ خیر بچیاں گھر میں آ گئی، فجر کی اذان ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، حضرت زینب جو ہے یہ بھی نماز میں مسجد میں آ گئی، قریب میں ہی مکانات تھے، عورتوں کا چبوترا ہوتا تھا، وہاں ساری عورتیں مدینہ کی آ کے نماز پڑھتی تھی، امہات المومنین بھی نماز پڑھتی تھی، وہاں آ کر نماز پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ زینب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی یہ عورتوں کو چبوترے پر کھڑی ہو گئی، یہ فرمایا مسلمانوں سنو،
ابو العاص ابن ربی آئے ہیں، میں نے ان کو امن دیا ہے، کوئی مسلمان بھی میلی نگاہوں سے نہ دیکھے. یہ جملہ کہا، کوئی بھی انہیں میلی نگاہوں سے نہ دیکھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو حضور نے فرمایا کون، یہ آواز کس کی ہے؟ تو غالباً حضرت عمر سے یہ کہا حضرت زینب کی آواز ہے. کہ کون سے زینب؟ یہ کہا آپ کی صاحبزادی کی. ارے اچھا، یہ میری بیٹی کی آواز ہے. صحابہ سے حضور نے فرمایا بیٹھے رہنا، جانا مت، بیٹھے رہنا، جانا مت. آپ لوگ سب بیٹھے رہنا، آپ نے روک دیا سب کو، جانا مت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، اور روایتوں میں آتا ہے ایک دم تیزی سے کھڑے ہوئے. آپ کی چادر جو تھی وہ بھی زمین پر گر گئی. تیزی سے کھڑے ہوئے اور تیزی سے کھڑے ہو کر عورتوں کے چبوترے پر گئے. جب وہاں گئے حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت میمونہ بھی تھی، ام سلمہ بھی تھی، حضرت سودا بھی تھی، ساری مائیں تھی. فجر کی نماز میں حضرت زینب بھی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسری عورتوں کو تو کہہ دیا وہ جاؤ، یہ ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، تھوڑا مشورہ کرنا ہے ہمیں. چنانچہ بیٹھے تو حضور نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا، یہ تم نے جو اعلان کیا؟ تو حضرت زینب نے روتے ہوئے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہ رات کو آئے تھے، اگر میں امن نہ دیتی تو ابھی مسلمان کوئی بھی دیکھتا تو قتل کر دیتا، کیونکہ دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں نا، وہ ابھی مسلمان تو ہوئے نہیں. تو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹا یہاں، عائشہ یہاں، میمونہ یہاں، سب کو سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کہا دیکھو بیٹا آپ نے امن دیا ہے، ہم متفق ہیں، مسلمان کسی کو بھی امن دے سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، یہ ہماری شریعت کا مسئلہ ہے. لیکن بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا، اب وہ تیرا شوہر نہیں ہے، اس لیے تم سے خلوت نہ کرنے پائے. حضرت زینب نے کہا ہاشا وکلا، یہ بات نہیں ہے، بس میں نے تو ایک امن دیا تاکہ جو ہے وہ کم سے کم وہ ان کی جان بچ جائے. اور میں نے امن اس لیے دیا کہ حضرت میرا شوہر رہ چکا ہے پہلے، اور یہ بچیاں اس کی ہیں، بچیاں پھر یہ بچیاں اس کی ہے، اس لیے میں نے یہ امن دیا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم فیصلہ کریں گے، مشورہ کریں گے کیا کرنا ہے، لیکن یہ کہ خلوت نہ کرنے پائے. یہ سوئے ہوئے تھے ابو العاص ابن ربی. چنانچہ ادھر واپس آئے، واپس آ کر صحابہ سے کہا سنو، زینب کا جو آواز، زینب کی آواز تم نے سنی ہے، یہ میں نے بھی پہلی مرتبہ سنی ہے. تمہارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ نبی نے اور بیٹی نے آپس میں مشورہ کر لیا، بدگمانی ختم کروائی. تمہارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ بیوی اور بیٹی نے، نبی نے اور بیٹی نے آپس میں مشورہ کر کے کیا. میں نے پہلی مرتبہ سن رہا ہوں جو تم سن رہے ہو، اس لیے میں نے وہ اس نے جو عمل دیا ہے میں نے بھی قبول کیا ہے. لیکن ایک درخواست کرتا ہوں، حضور کہہ رہے ایک درخواست کرتا ہوں کہ میں جتنا مال تم لوگوں نے لیا ہے میں میری چادر بچھاتا ہوں، اس چادر میں تم اس کا مال ڈال دو، ہم اس کے ساتھ اخلاق والا معاملہ کریں. لعل اللہ یہدی، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے ہدایت دے. صحابہ نے منظور کیا. چنانچہ حضرت زینب کا مکان یہاں، حضرت فاطمہ کا مکان یہاں، حضرت عائشہ کا مکان یہاں، حضرت میمونہ کا مکان یہاں، انہیں مکانوں کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور حضور تک نے چادر منگوائی، چادر بچھائی اور چادر بچھا کر ابو العاص ابن ربی کو جگایا. بھائی جاگو. ابھی جب جاگے تو ایک دم گھبرائے، لیکن سارے مسلمان موجود ہیں، وہ تو اکیلے بے ایمان ہے نا، گھبرائے تو قتل کرے گا. آپ نے فرمایا کوئی تمہیں مارے گا نہیں، بے فکر رہو، اطمینان سے رہو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی. چادر منگوا کر سارا سامان مسلمان جو ہے ڈالتے گئے. کتابوں میں لکھا ہے جب مسلمان سامان ڈال رہے تھے حضور کی چادر میں، پیچھے سے مائیں رو رہی تھی. ہمارا داماد ہے، اگر تو مشرک ہے، اگر زینب رو رہی تھی کہ میرا پرانا شوہر ہے، ابھی میرا اس کا کوئی تعلق میاں بیوی کا نہیں ہے. لیکن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم العاص ابن ربی کی تعریف بہت کرتے تھے. جب 3 سال حضور جیل میں رہے نا شیخ ابی طالب میں، تو سب سے زیادہ خدمت کرنے والے ابو العاص ابن ربی تھے، سب سے زیادہ. روایت میں ہے کہ حضور ایک جملہ کہتے تھے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، داماد ہو تو ایسا ہو. یہ جملہ کہتے تھے، داماد ہو تو ایسا ہو، داماد ہو تو ایسا ہو. کئی مرتبہ حضور نے کہا بھائی داماد ہو تو ایسا ہو، لیکن وہ مشرک تھے، یہ مسلمان تھی. حضور نے چھوٹا کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے
بیٹھ کر ابو العاص ابن ربیع کو کہا بھائی تمہارا سارا سامان آ گیا دیکھ لو. وہ ہیرے جواہرات کی تجارت کرتے تھے کہ ہیرے جواہرات. ابو العاص ابن ربیع جو ہے یہ کھنگالتے گئے, دیکھتے گئے, کھڑ کرتے گئے, کھولا, دیکھا, ہاں یہ میرے ہیرے بھی ہے, یہ بھی ہے, ہاں حضرت سب آ گیا. آپ نے فرمایا ہم نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کر دیا, یہ سارا سامان تمہارا ہے, تمہیں واپس کر دیا, اب تم عزت کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلے جاؤ, اپنا سامان باندھ دو. چنانچہ حضرت ابو العاص بن ربیع جو سیٹھ آدمی تھا نا, یہ بہت بڑے مینیجر, بہت بڑے سیٹھ تھے, مال بہت تھا ان کے پاس. تو چنانچہ انہوں نے سارا سامان سمیٹنا شروع کیا. علماء نے لکھا ہے کہ جب وہ پوٹلا تیار کر رہے تھے اس پر مائیں حضور بھی روئے. اتنا بڑا آدمی ہے میرا داماد, لیکن پوٹلا تیار کر رہا ہے. پھر جو ہے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھنا چاہا انہوں نے, وہ اٹھا نہیں سکے. تو حضور نے بلال سے, عبداللہ بن مسعود سے جو قریب میں کھڑے تھے, بھائی اس کے کندھے پہ رکھو یہ سامان. چنانچہ سب نے مل کر جو ہے اس کے کندھے پہ رکھا. اور جب ابو العاص ابن ربیع یوں کھڑے ہوئے اور آہستہ ہوئے سنبھل کر, جیسا مال پیچھے رکھتا ہے تو آدمی تھوڑا سنبھلتا ہے, سنبھل کے پھر چلتا ہے, ایک دم سے نہیں چل سکتا, ایسے سنبھل کے چلنے لگے, مدینہ مسجد نبوی سے نکلنے لگے. اس وقت میں حضرت زینب کی ہچکیاں نکل گئی. کتابوں میں لکھا ہے, بلڈنگ تو تھی نہیں اس وقت میں, جب تک ابو العاص ابن ربیع نظر سے اوجھل نہیں ہوئے تب تک مائیں جو ہے باہر آ کے دیکھتی ہیں اور حضور بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہے اور ایک دعا دیتے رہے کہ اللہ تو اسے ایمان دے دے, اللہ تو اسے ایمان دے دے, اللہ تو اسے ایمان دے دے. اور جب نظر سے اوجھل ہو گئے, جیسا دور چلے گئے, نظروں سے اوجھل ہو گئے تو میرے سارے کے سارے اپنے گھروں میں آ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے پاس آئے, دلاسا دیا, ان کی ہمت افزائی کی, بیٹا فکر مت کرو, مقدر میں ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا. اگر وہ مسلمان ہو گیا تو تم کو ہی اس کی زوجیت میں دے دوں گا, نکاح میں برقرار کر دوں گا, دعا کرو کہ اللہ اسے ہدایت دے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ مکہ گئے, مکہ مکرمہ جا کر پھر وہاں جا کر انہوں نے سب کو حساب کتاب چکایا, یہ تیرا اتنا, تیرا اتنا, تیرا اتنا, تیرا اتنا, سب کچھ دے دلا کر جو ہے واپس آنے لگے. مکہ والوں نے کہا بھائی پیسہ لے جاؤ, جب اچھا نفع ملا ہے پیسہ لے جاؤ. نہیں, اب میں مدینہ جا رہا ہوں. مدینہ کے لیے نکلے, حضور کو کوئی وحی نہیں ہے, وحی آتی تھی نا کبھی ابو العاص بن ربیع آ رہے ہیں, خبر کوئی وحی نہیں. ابو العاص بن ربیع کے بارے میں آسمان خاموش, دوسری وحی آتی تھی لیکن ابو العاص بن ربیع کے بارے میں خاموش. لیکن قافلے آ کر کہتے تھے حضرت کچھ سنا آپ نے؟ کچھ نہیں سنا. ابو العاص ابن ربیع کو ہم نے مدینہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا ہے, اب کیوں آ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں, لیکن رستے میں دیکھا کہ ابو العاص ابن ربیع مدینہ کی طرف آ رہے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کو جا کر کہتے کہ بیٹا ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ابو العاص ابن ربیع مدینہ کی طرف آ رہا ہے, لیکن کیوں آ رہا ہے اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں, نہ آسمانوں سے کوئی خبر ہے, نہ کسی نے کوئی بات بتائی ہے ہمیں. یہاں تک کہ چلتے چلتے یہ قبا پہنچے. جب قبا پہنچے تو قبا تو مدینہ سے قریب ہے, تو کئی لوگوں نے آ کر کہا کہ حضرت کچھ سنا کرنا, ابو العاص ابن ربیع ہم قبا میں آئے ہیں اور وہاں ٹھہرے ہیں. اچھا حل معہ احد, کیا ان کے ساتھ کوئی ہے کیا اکیلے؟ نہیں اکیلے. ایک آدمی مدینہ آئے مطلب کہ مسلمان ہونے آ رہا ہے, 15 20 50 آدمی مدینہ میں آوے, ہتھیار لے کر آوے, مطلب کہ لڑنے کے لیے آئے. اب ایک آدمی کیا لڑے گا؟ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو کہتے رہے. جب قبا کی اطلاع ملی حضور کو, جو قبا تک پہنچا ہے, حضور بھاگے آئے اور کہا کہ بیٹا قبا تک یہ آئے ہیں اور ابھی تک کوئی آسمانوں سے اطلاع نہیں ہے, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام لانے آئے ہیں. تم ذرا کمرہ وغیرہ اپنا تیار رکھو. ماؤں سے بھی کہا, امہات المومنین سے بھی کہا کہ تم جو ہے تھوڑا سا زینب کا کمرہ تیار رکھو, اگر اس نے اسلام قبول کیا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر یہاں لے آؤں گا. ان میں حضرت سودا جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنساتی تھی. حضرت سودا لمبی, ان کا قد بہت لمبا تھا حضرت سودا کا, اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے ہی آئی ہے. حضرت خول آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا حضرت
خدیجہ کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کا انتقال ہو گیا، تو کیا آپ کے لیے مکہ میں کوئی لڑکی ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا ڈھونڈو. تو پھر حضرت خولا نے کہا قواری ڈھونڈوں یا طیبہ ڈھونڈوں؟ آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو. یہ آپ نے فرمایا دونوں ڈھونڈو. اور میں نے جملہ یہ بھی کہا کہ یہ کام تو عورتوں کا ہی ہے، یہ کام عورتیں کیا کرتی ہیں. یہ آپ نے تو خولا سے کہا. تو اب خولا جو ہے کہ یہ باہر آئی، سودا کھڑی تھی. ارے سودا، ارے حبشہ میں رہ کر آئی تھی، کافی سالوں وہاں رہی تھی حضرت سودا وہاں، اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا. تو فرمایا کہ سودا تیرے لیے ایک رشتہ لائی ہوں. رشتہ رشتہ رشتہ، یہ میں اس قصے سے جوڑ رہا ہوں کہ یہ جو حضرت زینب کا قصہ ہے، اس میں تھوڑا سا ان کا جو رول تھا حضرت سودا کا، یہ بہت ہنساتی تھی. حضرت عائشہ کہتی تھی جب حضرت سودا کا انتقال ہو گیا تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ بس حضرت سودا سے زیادہ اچھی کوئی، یعنی میں تمنا نہیں کرتی کہ میں اس کے جیسی بنوں، اس کے جیسی بنوں، اس کے جیسی بنوں، اس کے جیسی بنوں، یہ لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں سودا جیسی بنوں. حضرت عائشہ نے کہا جب سودا کا انتقال ہوا، کہتے تھے کہ یہ لمبی، اور حضرت عائشہ یہ بھی کہتی تھی کسی مجلس میں عورتیں جمع ہو تو ہم ہیں کہ نہیں، یہ کوئی لوگ ڈھونڈتے، عورتیں ڈھونڈتے نہیں تھی، لیکن سودا اگر بیٹھی ہوتی وہ کسی سے چھپتی نہیں تھی تو عورتیں کہتی تھی کہ سودا آئی ہے تو سب ہوں گی، وہ نشانی ہوتی تھی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت ہنساتی تھی، اسی لیے حضور کہتے تھے کہ میرا سارا غم سودا نے دور کر دیا. ذرافت مزاج کے اندر حضرت سودا حضرت عائشہ کہتی تھی کہ کبھی کبھی ہمیں بھی ہنساتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ سودا حبشہ رہ کر آئی ہو تو حبشہ والے کیسا چلتے ہیں، چلو مائیں ہوتی. سودا جو ہے وہ چلتی حبشہ والوں کی طرح، جیسے حبشہ والے چلتے. تو حضور بہت ہنستے بیٹھے ہوئے. ایک مرتبہ حضرت سودا نے حضور کو بہت ہنسایا. آپ نے فرمایا میرے ساتھ نماز پڑھو تہجد. اب تہجد پڑھ کے لیے کھڑے ہو گئے، آگے حضور نے سودا ہے. اب نیچے نماز پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے تو آپ کا رکوع تو بہت لمبا ہوتا تھا نا، بہت لمبا رکوع. اب آپ نے جو ہے آہستہ آہستہ رکوع سجدہ سب کچھ کر کے تہجد کی نماز پوری کی. تو حضرت سودا جو نماز کے فارغ ہو گئی، حضرت ایک بات سنیے، حضرت سودا کے حضرت ایک بات سنیے، آپ نے رکوع اتنا لمبا کیا، اتنا لمبا کیا، میں سمجھی کہ میری نقشیں پھٹے گی، تو میں تو پورے رکوع میں یوں کر کے نماز کھڑی رہی، بیٹھی رہی، ناک میں پوری نماز میری ایسی گئی ہے. اس پر حضور جو ہے بہت ہنسے. قد لمبا تھا. حضرت عمر آتے تھے حضور کے پاس اور ایک بات کرتے تھے، حضرت ایک بات کہتا ہوں، تھوڑی شرم آتی ہے لیکن کیا کہ ازواج مطہرات کا مسئلہ ہے، اس لیے میں کہتا ہوں میری بات کی طرف توجہ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سنی ہم سنی، اور حضرت جو امہات المومنین رات کو باہر جاتی ہیں قضاء حاجت کے لیے، یہ ذرا اچھا نہیں لگتا مجھے. لوگ آتے ہیں گھر میں، پردہ نہیں ہے، یہ ذرا مجھے تھوڑا دل میں چپتی ہے بات. آپ نے ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں گے آہستہ آہستہ چیز ہوگی. تو ایک مرتبہ رات کو حضرت سودا جو ہے وہ نکلی قضاء حاجت کے لیے. حضرت عمر سامنے سے آ رہے تھے. حضرت عمر پہچان گئے مدینہ منورہ میں سے لمبی ہو رہی موٹی اور لمبی. تو حضرت عمر نے ڈرے ہوئے کہا ہاں میں پہچان گیا تم سودا ہو. حضرت عمر نے کہا میں پہچان گیا تم سودا ہو. اب تو سودا کو بہت برا لگا، ارے یہ حضور کی بیوی اور یہ کیا کہہ رہے ہیں. حضرت سودا فارغ ہو کر آئی اور فارغ ہو کر آ کر حضور سے کہا تو شکایت ہے عمر کی شکایت ہے. ہاں بتاؤ کیا شکایت ہے؟ ان کا شکایت یہ ہے کہ میں جا رہی تھی اور زور تو انہوں نے کہا کہ میں پہچان گیا تم سودا ہو. حضور مسکرائے. اس کے بعد جو ہے پردے کی آیتیں نازل ہوئی. یہ پردے کی آیتیں نازل ہوئی حضرت عمر کے غصے کے بعد نازل ہوئی. تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ اتنی ماننے والی حضور نے حجۃ الوداع میں ساری ماؤں کو جمع کیا اور ماؤں کو جمع کر کے کہا کہ بس اب ہو گیا، میرا بھی دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، اب مدینہ پکڑے رہنا، مدینہ چھوڑنا مت.
تو آپ سودا جو ہے نا عمرہ میں گئی نا حج میں گئی کہتے لوگ حضرت عمر کہتے وہ کہتے کہ آپ چلو فرمایا میں نے عمرہ بھی کر لیا میں نے حج بھی کر لیا اب حضور کی بات پر میں عمل کروں گی یہی رہوں گی یہی مروں گی. اس پر عائشہ کہتی تھی کہ کاش میں سودا جیسی ہوتی کاش میں سودا جیسی ہوتی. یہ جو سودا سے نکاح ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو روایت میں یہ ہے کہ خولہ نے جا کر کہا یا تو زینب کا قصہ مجھے پورا کرنا ہے اصل سے وہ اور پھر اسلم کا قصہ پورا کر کے بات ختم کروں گا انشاءاللہ. قرآن سے متعلق قصہ بیان کرنا ہے اسلم کا. تھک تو نہیں گئے آپ لوگ اور احمدآباد والے تھک تو نہیں گئے. رات بہت لمبی ہے انشاءاللہ اور ہمارا سفر بھی صبح ہی ہے. رات کو کوئی ٹرین پکڑنی نہیں ہے تو فکر نہیں ہوتا. رات کو ٹرین پکڑنی ہو تو فکر ہوتا ہے. چنانچہ تو خولا جو ہے کھڑی ہوئی تھی سودا تیرا رشتہ لے کر آئی ہوئی. کون؟ اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا میں تیار ہوں لیکن وہ میرا باپ بیٹھے ہیں وہاں سودا کے والد تھے وہاں بیٹھے تم جا کر ان سے بات کرو. جب وہ خولا چلی تو حضرت سودا نے کہا خولا 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 ایک بات سن ایک بات سن ایک بات سنو. بلایا تو میرے ابا کو سلام مت کرنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ جملہ مت کہنا اس لیے کہ میرے ابا کو ایک جملے سے چیڑے. اگر تم یہ جملہ کہو گے تو میرا رشتہ نہیں ہوگا. یہ اگر سودا نے کہا تو میں کیا کہوں جا کر کچھ بولنا تو پڑے گا مجھے. بولنا قبر کا کوئی بات نہیں تم زمانے جاہلیت کا سلام کرنا بھی کیا ہے وہ کہا کہ تم گڈ مارننگ کہنا گڈ مارننگ انعم صباح انعم صباح کہنا اور سلام مت کرنا. حضرت خولا کہتی ہے میں گئی وہاں ان کے والد جب حقہ پی رہے تھے بوڑھے لوگ جیسے ہوتے ہیں اور بیٹھے ہوئے تھے. ارے خولا ممانی آ گئی ممانی ایک جگ ممانی تھی جگ ممانی جیسے ہوتا ہے ہمارا مرکز نظام الدین میں مولانا اظہار رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اللہ ان کے قبر کو نور منور فرمائے. ان کو پورا مرکز ماموں کہتا تھا. ہمارے ابا جی کہتے تھے ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں ہم تو پالن پوری ہے وہ تو کہاں کے کہاں سے ماموں بنے. حضرت جی کہتے تھے ماموں اظہار کیا کر رہے ہیں مولوی ماموں اظہار کو بلا کے لاؤ. چھوٹا بچہ ہو بڑا بچہ ہو ماموں ماموں کہتے تھے. تو آج خولا کو بھی مسجد مکہ والے ممانی کہتے ہیں. کارے ممانی آ گئی خولا 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 کیوں آئی ہو؟ فرمایا نہیں صباح ہاں بہت اچھا نہیں صباح کیوں آئی؟ یہ کو سودا کا رشتہ لے کر آئی. اچھا کس کے ساتھ؟ یہ کہ حضور کے ساتھ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. ہاں میں نے سنا ہے خدیجہ کا انتقال ہو گیا اور میں نے یہ بھی سنا کہ ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. ہاں لڑکا اچھا ہے لیکن سودا سے ذرا پوچھ لو. میں پوچھ کے آئی ہوں. حضرت خولا کا میں پوچھ کے آئی ہوں. اتنے میں عبداللہ ابن زمان یہ حضرت سودا کے بھائی تھے یہ اندر سے کچھ کام کر رہے تھے. یہ آئے ابا کیا بات چل رہی ہے؟ یہ تو تمہاری بہن کا رشتہ آیا ہے. کس کے ساتھ؟ دیکھو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کے ساتھ. نہیں ہرگز نہیں. یہ ٹریول انہوں نے تو جو ہے سامان بکھرنا شروع کیا سب کپڑے نکال کر ڈالنے شروع کیے برتن توڑنے شروع کیے اور وہاں سودا جو ہے وہ ٹینشن میں بھی کیا ہو گئے. خوش ہو گئی یہ سودا جو بہت اچھا رشتہ ہے فطری چیز ہے. آدمیوں کے جتنے حافظ ہمارے رہے نا جب یہ انشاءاللہ دولے بنیں گے تو ایک مہینے پہلے سے ان کو نیند آنی بند ہو جائے گی. ہمارے مولانا یونس صاحب پونا والے رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا بہت بڑے اللہ والوں میں گزرے ہیں. وہ ہمیں قصہ سناتے تھے کہتے تھے بھائی مولانا یونس جب شروع میں کام میں لگا تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں لوگوں کی دعوت کروں. بسوں میں سفر کرتا تھا اور پیسے میرے پاس ہوتے نہیں تھے تو بڑا پریشان رہتا تھا. تو فجر کی نماز پڑھا کر سب سے زیادہ ٹینشن مجھے رہتا تھا. وہ کہتے ہیں کسی اور نماز میں ٹینشن نہیں فجر کی نماز میں بہت ٹینشن. تو میں نے کہا کہ مولانا فجر کی نماز میں ٹینشن کیوں؟ یہ فرمایا میں امام تھا اور فجر کی نماز پڑھا کر میں بیٹھوں تو پہلے سب میں دیکھتا تھا کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے بھائی کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے. ہاں ایک نیا چہرہ پچھلی سب میں بیٹھا ہے ایک دوسری سب میں بیٹھا ہے. میں کہتا اللہ خیر اللہ خیر اللہ خیر
اللہ خیر کرے. جیسا حافظ لوگ رمضان کے مہینے میں جب تراویح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی نیا چہرہ تو نہیں ہے, کہیں کوئی جو ہے وہ تصویر تو نہیں آیا, وہ حافظ ہوگا تو غلطی نکالے گا. بھائی وہ حافظ ہوگا تو غلطی نکالے گا. یہ ٹینشن. تو مولانا کہتے تھے مجھے بہت ٹینشن رہتا تھا, میں نماز پڑھا کے یہ بیٹھتا تھا نیچے منہ کر کے, تاکہ میں ان کی طرف دیکھوں نہیں, میرے پاس آنے ہی نہیں. لیکن وہ لوگ آ جاتے تھے میرے پاس, السلام علیکم مولانا, السلام علیکم, السلام علیکم. ہاں بھائی کہاں سے آئے؟ احمد نگر سے. آپ کہاں سے آئے؟ میں کہا سانگلی سے. تم کہاں سے آئے؟ مالیگاؤں سے. اور تم کہاں سے آئے؟ یہ کہاں سے؟ بمبئی سے. اچھا اب کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ حضرت ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہے, کوئی تھوڑا سا انتشار ہے, مشورے کے لیے آئے. تو تم کیوں آئے؟ بولا ہمارے یہاں بھی یہی. تو تم کیوں آئے؟ ہمارے یہاں بھی یہی. تو تم کہاں ہے؟ ہمارے یہاں بھی. یعنی اس زمانے ہے قصہ ہے جب شروع تبلیغ تھی. تو مولانا نے پوچھا بھائی آپ لوگ آئے ہو, آپ میرے مہمان ہو, ناشتہ تو کرو گے نا؟ حضرت ناشتہ تو کریں گے, پوری رات بس میں بیٹھ کر آئے ہیں, بھوک لگ رہی ہے. تو مولانا فرماتے میں ان کو کہتا ہوں دیکھو میرے پاس ناشتہ کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن سیٹنگ کر دیتا ہوں, ناشتہ ہو جائے گا تمہارا. تو بتاؤ حضرت کیا کریں؟ کوئی بڑے میاں بیٹھے ہیں کونے میں, قرآن پڑھ رہے ہیں, گاڑی ہل رہی ہے ان کے. دیکھو ہاں وہاں تم چلے جاؤ, جا کر سلام کرو, السلام علیکم. تو غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام. گھبرانا مت. مولانا کہتے تھے گھبرانا مت, تم جو ہے دھیان سے ان کا سلام کا جواب دو. پھر پوچھیں گے قرآن بند کر کے وہ تم سے سوال کرنے کے لیے کیوں آئے ہو تم؟ تو کہنا کہ چچا ہم نے سنا ہے آپ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے. تو مالیگاؤں میں خاتون ہے, مالدار بھی ہے, عالمہ بھی ہے, پیسے والی بھی ہے, اور تو اس کا رشتہ لے کر آئے ہیں. بمبئی میں بھی ایک ہے, سانگلی میں بھی ایک ہے, احمد نگر میں بھی ایک ہے. تم اس طرح کہنا تمہارا ناشتہ ہو جائے گا. تو بڑے میاں کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے آپ میرا رشتہ لے کر آئے ہو, ٹھیک ہے. ابھی سورج طلوع ہونے میں جو ہے 15 منٹ ہے, پھر اس کے بعد اشراق پڑھیں گے. اپن جو ہے اشراق کے بعد ہوٹل میں جائیں گے, وہاں جا کر ناشتہ کریں گے اور وہاں ساری بات کریں گے. تو مولانا کہتے تھے وہ میں سنتا رہتا تھا وہاں بیٹھا بیٹھا. اب میں گھر آ کر اشراق پڑھتا تھا, وہاں بھی پڑھتا تھا. اگر کوئی معاملہ گڑبڑ ہوا تو بڑے میاں مجھے پکڑیں گے, وہاں ہندوستان والے کہتے تھے. اب جو وہ جاتے وہاں جا کر بھی ذرا جلیبی لائیے, ذرا قیمہ بھی لانا, ذرا ملائی بھی لانا, ذرا بند پاؤ بھی لانا, ذرا وہ جلیبی بھی لانا گرم گرم. سب کے ناشتے ڈھنگ سے ہو گئے. تو مولانا یہ بھی کہتے تھے جب ناشتہ اتنا کرنا ہے تو دوپہر کا کھانا سمجھ لینا, واپس جانا ہے آپ کو تو آپ سے کون تمہارے گرم کرے گا, زیادہ تگڑا کر لینا. اور بات زیادہ فکر مت کرنا, بڈھا جو ہے نا بڈھا, اس کے پاس 7 بیویوں کا مال ہے اس کے پاس, یعنی 7 بیویاں مر چکی تھی اس کہ 7 بیویوں کا مال ہے اس کے پاس, اس لیے تم فکر مت کرنا, بہت مال بھرا ہوا ہے. وہ دکھتا ہے ایسا ہی, میں جانتا ہوں اس کو. اب سب کا ناشتہ ہو گیا. اب جو کہ بات تو کوئی جمی نہیں, مولانا سے مشورہ کرنا تھا, مولانا نے جواب دے دیا. تو بڑے میاں جو ہے وہ آئے ایک دن مولانا کے پاس اور کہا رہے مولی سب آ کر ناشتہ کر کے جاتے ہیں, کوئی شادی تو کراتا نہیں ہے. تو مولانا نے کہا وہ میں بیچتا تھا, اب اللہ نے مجھے پیسہ دیا, تم کا ناشتہ میں کراتا ہوں. ارے بولے مولی تم روزانہ بیچتے تو مجھے اچھا لگتا تھا, کوئی آیا تو صحیح, یہ شادی ہے چیز میں, تم بیچتے تو مجھے اچھا لگتا تھا, کوئی آیا تو صحیح, شادی ہو یا نہ ہو. سرے راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے, سرے راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے, اس نے دیکھا بھی نہیں, ہم نے پکارا بھی نہیں. تو سودا بہت خوش. اور یہ عبداللہ ابن زمان نے دھمال کرنی شروع کی. حضرت سودا کہتے تھے میں خود ہے, اور میں نے خود آ کر کہا ابا کیا ہو رہا ہے؟ تیرا بیٹا تیرا نکاح ہم کر رہے ہیں محمد ابن عبداللہ کے ساتھ, یہ رستے روڑا اٹکا رہا ہے. ابا میں تیار ہوں, اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, میں تیار ہوں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اسی مجلس میں, اور بلا کر جو ہے نکاح پڑھا دیا. حضرت سودا جو ہے یہ بیوی بن گئی. کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے مزاج میں جو کہ ذرا کچھ تھی نا, تو حضور کو اتنا ہنسا دیتی. میں نے قصے میں کچھ سنا دیجیے آپ کو, اس کے علاوہ بہت قصے. آپ فرماتے تھے سودا کے آتے ہی خدیجہ کے میرے سارے غم دھل گئے,
اور سارے ابو طالب کے سارے غم دھل گئے. یہ حضور فرماتے تھے کہ سارے غم میرے دھل گئے. تو حضرت زینب کا جو معاملہ ہوا قبا تک پہنچا وہ لا سکتے رہے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ دیکھو بھی وہ آ رہا ہے, امید ہے کہ وہ اسلام قبول کرے گا. ساری ماؤں کو جمع کیا اور ساری ماؤں کو جمع کر کے کہا بھی دیکھو ہو سکتا ہے وہ آ جائے, تھوڑا سا اسے دلہن بنانے کی فکر کرو, کپڑا ٹھیک ٹھاک کرو. یہ اگر سودا تھی یہ کام ہے میری چادر لے کر آتی ہوں, یہ لے کر آتی ہوں. وہ سب سچ کرتی رہی اور ماؤں کو ہنساتی رہی, سچ کرتی رہی ماؤں کو ہنساتی رہی. اتنا جب راشد نبی آ گئے مسجد میں, حضور کو سلام کیا اور حضور کو سلام کر کے حضور کے سامنے بیٹھے. آپ نے فرمایا کہ ابو لاس کیوں آئے ہو؟ فرمایا مسلمان ہونے آیا ہوں, مسلمان ہونے آیا. جب یہ جملہ حضور نے سنا تو حضور کے آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ نے کیسے قبول کیا اس کو اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. جب کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھتے ہی حضور نے ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر سیدھا حضرت زینب کے گھر میں لائے اور کہا بیٹا تم دونوں میاں بیوی کی طرح زندگی گزارو, یہ تمہارا شوہر ہے. جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں خیر دی, اچھے اخلاق جو ہے ہمیشہ میرے جملہ یاد رکھنا, زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے یہ کروڑوں نسلوں پر بھاری. زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے یہ کروڑوں گناہوں پر بھاری. آج مسلمانوں پر جو نامناسب حالات ہے نا, بہت دھیان سے سننا, آج ساری دنیا میں مسلمانوں پر نامناسب حالات ہیں. کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں نامناسب حال نہ ہو, کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں نامناسب حال نہ ہو. عرب ہو, عجم ہو, ہندوستانی ہو, پاکستانی ہو, نامناسب حالات ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایک بڑی وجہ ہے, ایک بڑی وجہ ہے, ایک بڑی وجہ ہے. ہم سب کو نماز کی بددعائیں مل رہی ہیں. صحیح حدیث میں آتا ہے آدمی نماز پڑھتا ہے اچھی طریقے سے, یہ نماز دعا دیتی ہے اے اللہ اس کو آباد رکھنا, اس کو خوش رکھنا. اور اگر آدمی صحیح نماز نہیں پڑھتا تو یہ نماز بددعا دیتی ہے کہ اللہ تو اسے اجاڑ دینا. ہم لوگوں کو نماز کی بددعا مل رہی ہے, اس طرح کبھی دھیان نہیں گیا ہوگا. مسند ابو داؤد کی حدیث ہے, کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے. یہ نماز جو ہے 10-15 کئی بددعائیں دیتی ہیں, اس کو یہ کرنا, یہ کرنا, یہ کرنا. یہ ہم لوگوں کو بددعائیں مل رہی ہے. اس لیے آدمی نماز کا اہتمام کرے, نماز اچھی طریقے سے پڑھے. یاد رکھنا, اور یہ بھی یاد رکھنا کہ کبھی بھی دل میں یہ نہ آئے میں چھوٹا ہوں میں کیا کروں گا, یہ نہیں ہے. اللہ کا نظام چلتا ہے. کس کا نظام چلتا ہے بھائی؟ اللہ کا. اللہ ہدایت دیتا ہے. اس پر میں اسلم کا قصہ سنا کر بات ختم کروں. مدینہ منورہ میں اسلم تھا, بہت بڑا تاجر, یہودی تھا. مدینہ منورہ سے جاتا تھا روم تک, ایران تک سفر کرتا تھا, لیکن اس کے ہاتھ میں مجھے جو خریدتا تھا بک جاتا تھا, جو خریدنے بک جاتا تھا. یہ ایران گیا, ایران جا کر مان لیا, ایک لڑکا دیکھا, نہ شکل نہ عقل, نہ شکل نہ عقل. دیکھو کھڑا ہے تو یہ کہا کہ میں اس لیے کھڑا ہوں کہ کوئی مجھے خرید لے یا پھر مجھے لے جائے کسی جگہ. کمزور ہوں, جو پیسہ دینا ہو دے, تو میں تجھے مدینہ لے جاؤں. ہاں یہ بہت اچھا. تو اسلم نے اسے لے لیا, مدینہ منورہ پہنچا. اب سارا مال بک گیا, اس کا کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں. کوئی اسلم نے اعلان کیا میں ایران سے لایا ہوں ایک لڑکا, خرید لو. مدینہ والے نے نہیں خریدیں گے, تو اس نے اعلان کیا فری دیتا ہوں, کوئی پیسہ نہیں, فری میں لے جاؤ. مدینہ والے نے کہا فری میں بھی خریدیں گے نا تو بھی مہنگا ہے, کھلانا تو پڑے گا اس کو. یہ مدینہ والوں نے کہا. تو ایک لڑکی تھی مدینہ میں, اس کا نام تھا تثبیتا, بہت مالدار تھی, بہت خوبصورت تھی, کمالی تھی. یہ روزانہ بازار میں آتی تھی, یہ بازار میں کھڑا رہتا تھا لڑکا. یہ بیچارے لڑکے پوچھتی تھے تم کہاں کے ہو؟ میں آیا ہوں فلاں جگہ سے. تو تمہارا مالک کون ہے؟ بولے وہ اسلم. تو تم کیا یعنی کوئی میرا کوئی نہیں ہے. تو لڑکی کبھی کھجور لا کے دے دے رہی, کبھی لا کے دے دے رہی. تو لڑکی نے کہا کہ میں تجھے خرید لوں.
کہ میرا خرید مجھے خرید کر کیا کرو گے تم؟ کچھ ہے ہی نہیں، نہ شکل ہے نہ عقل. تو تیرا سر کہاں ہے؟ اسلم کا. اسلم یہ تیرا غلام ہے؟ ہاں ذرا آ یہاں. کتنا پیسہ چاہیے؟ تسمیتا کہہ رہی ہے. کتنا پیسہ چاہیے؟ یہ تو فری نہیں لوں گی، پیسہ دوں گی. فری کیوں لوں؟ بھکاری تھوڑی ہوں میں، فقیر نہیں ہوں. عزت نفس تھی اس کے پاس. پیسہ دوں گی اور اچھا پیسہ دوں گی. کتنا چاہیے؟ اتنا جو دینا ہو دے دو. نہیں تو مانگ، تو نے کتنے میں خریدا ہے؟ بولے میں نے خریدا نہیں ہے، جیسے کھڑا سے لے آیا ہوں، یعنی کو پیمنٹ نہیں کیا ہے. تو جب جو آیا تو وہ لے آیا. میں نے ہمارے تاجر ہے بمبئی ہماری بلڈنگ میں رہتے ہیں. میں نے کہا بھائی چچا کیا تجارت کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ زمین ایسی ہو کہ جانو کوئی دھڑی نہیں ہے ہوں دھڑی. تو مجھے کہتے میں نے کہا چچا آپ تو ہمارے پڑوسی ہو ماشاء اللہ، آپ کاروبار کیا کرتے ہو؟ لفٹ میں ہماری ملاقات ہوتی تھی کہ کاکا سو دھندا کرو سو کہ مول صاحب بمبئی ના અંદર જે એવા ઘર હોય કે જ્યાં પારસી માવો મરવાનો હોય બસ એને જેને ખિદમત કરું, એને જે દવા લાવું અને પછી એના પાસે લખાવી લઉં, જેનો કોઈ ધણી નહીં એનો હું ધણી. આ મારો ધંધો છે. تو اسلم نے بغیر پیسے کے لیا تھا. بغیر پیسے کے لیا تجھے کتنا چاہیے؟ اس نے کہا اتنا. اس نے فوراً جو ہے پیمنٹ کر دیا اور یہ لڑکے کو لے کر گھر لائے. دیکھو اللہ کا نظام کیسا چلتا ہے، آپ کو سمجھا رہا ہوں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ اپنے معاملے پر غالب ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ تسمیتا کے پاس ہی آ گیا لڑکا. تسمیتا نے ایک کمرہ دے دیا، تم یہی رہو، یہ میرا باغ ہے، کام کرنا ہے کرو، نہ کرنا ہے مت کرو. دودھ پہنچ جائے گا، کھانا پہنچ جائے گا، کھجوریں پہنچ جائے گی، آرام سے زندگی گزارو. وہ لڑکا خوش ہو گیا. کمزور تھا، ٹی وی کی بیماری تھی، کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ ہو گیا تسمیتا کے پاس آ گیا یہ لڑکا. اب مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھے ابو حذیفہ بڑے مالدار تھے. یہ مدینہ منورہ آئے اپنی کسی کام سے. تسمیتا پر نظر پڑی، وہ بھی کما رہے تھے. ارے بھائی یہ لڑکی مجھے بہت پسند ہے، شادی ہو جائے گی. بات چیت کی اور بات چیت بھی عجیب و غریب طریقے سے کی. کسی وقت سنا ہی نہیں انشاءاللہ وقت پورا ہو رہا، لیکن بات چیت کر کے بات طے ہوگی، شادی ہوگی. جب شادی ہو گئی تسمیتا کے ساتھ، تو تسمیتا نے شرط لگائی. یہ شرط لگائی کہ دیکھو تم تو مجھے مکہ لے جاؤ گے، لیکن میرے ساتھ میں یہ لڑکا رکھوں گی، یہ میرے ساتھ رہے گا. جب کوئی بات نہیں بھی تم نے غلام خریدا ہے، تمہارا بھی ہے میرا بھی ہے، جو ہم کھائیں گے اس کو کھلائیں گے. اب یہ تین مکہ گئے، تسمیتا، حذیفہ اور یہ لڑکا. مکہ مکرمہ میں وہاں جا کر حضور نے نبوت کا اعلان کیا. یہ دیکھنے آئے، یہ تینوں مسلمان ہو گئے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے. ہجرت کی مدینہ کی طرف. تو مدینہ میں تو تسمیتا کا بنگلہ تھا ہی. مدینہ میں تو تسمیتا کا بہت بڑا بنگلہ تھا، مالدار لڑکی تھی وہ. حذیفہ اور یہ لڑکا پھر وہاں آ گئے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے آ گئے. ایک دن حضرت عائشہ بھی آ گئی، سب آ گیا. یعنی مدینہ منورہ میں ریلوے شروع ہو گئی. تو ایک مرتبہ رات کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں بیٹھے بیٹھے حضرت عائشہ کو آواز دے رہے تھے، اویش اویش. یعنی مسجد نبی میں جتنے لوگ تھے سب سن رہے، اور حضرت عائشہ آ نہیں رہی تھی. سونے کا وقت ہو گیا، آرام کا وقت ہے. بیوی جو ہے شوہر کے پاس آ جاتی ہے، آ ہی نہیں رہی تھی. آپ کو بڑا فکر ہوا، بھائی کہاں چلی گئی، کہاں چلی گئی. زور زور سے کہہ رہے. پیار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو اویس کہتے تھے. ہماری شریعت میں بیوی کا نام پیار والا رکھنا یہ سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں. نام کا حضرت عائشہ، حضور پیار میں عائش کہتے تھے، عائش. کبھی کہتے تھے اویس، کبھی کہتے تھے حمیرہ، کبھی فرماتے تھے عفیفہ، کبھی فرماتے تھے صدیقہ. نام ان کے یہ نہیں تھے، نام عائشہ تھا، لیکن آپ پیار میں کہتے تھے. تو میں عربوں کو کہتا ہوں، عربوں کے بیان میں کہ ابھی اپنی بیویوں کا نام تم پیار والا نام رکھو، لیکن لیلا نام مت رکھنا. وہ لوگ لیلا نام رکھتے، دھمال والا نہیں، جس سے محبت کرتے. آپ نے فرمایا اویس،
مائیں بھی سن رہی. آج عائشہ پتہ نہیں کہاں چلے گی. آدھے گھنٹے کے بعد حضرت عائشہ کی آنکھیں سوکھ اور روتی ہوئی آ رہی ہے. ہم نے فرمایا خیریت؟ میں کتنی دیر سے آواز دے رہا ہوں, یہ میں حضرت میں کیا کروں. ایک لڑکا ہے اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے, میں بیٹھی ہوئی قرآن سن رہی تھی اور میری خواہش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں. کہ حضور کو کہا آپ بھی میرے ساتھ چلیں. آپ نے فرمایا اچھا. تو آپ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ اپنے رات کے لباس میں, جو گھر کا لباس ہوتا ہے وہ لباس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دونوں گئے. وہ نماز قرآن سننا قرآن پڑھ رہا تھا نماز میں, دونوں پیچھے بیٹھے. حضرت عائشہ بھی رونے لگی, حضور بھی رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ 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 واہ, میری امت میں اللہ نے کیسے لوگ پیدا کیے ہیں کہ کتنی اچھی ان کی آوازیں ہیں ماشاء اللہ. ہمارے امام صاحب نے جو مغرب کی نماز پڑھائی ماشاء اللہ, ہم وہاں ہسوڑ گئے تھے, وہاں پر بھی مغرب کی نماز جس نے پڑھائی ماشاء اللہ. وہاں علی پور گئے تھے, مدرسے میں پروگرام تھا تو وہاں پر بھی ترکیشور ماشاء اللہ کیسا اچھا قرآن پڑھتے ہیں. تو حضور نے کہا اللہ کا شکر ہے میری امت میں کیسے لوگ ہیں کہ کیسی اچھی آواز ہے. وہ وہی لڑکا تھا تسبیح والا, سمجھ گئے. اور یہ کون بنا آگے جا کر؟ یہ بنے سالم مولا حذیفہ. سالم مولا حذیفہ, سالم مولا حذیفہ سارے قاریوں کے امام. بتاؤ کہاں سے اٹھایا اللہ نے, کہاں رکھا؟ کوئی دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں, جو خریدنے کے لیے تیار نہیں, اور اللہ نے قرآن دے دیا. بنے سالم مولا حذیفہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد بنتی تو ان کو امام بناتے, تو کبھی کبھی ابو بکر عمر جو ہے مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھتے تھے, وہاں چلے جاتے تھے. آپ نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے؟ یہ کہ سالم کا قرآن سننے گئے تھے. جب حضرت عمر کا انتقال ہونے لگا تو حضرت عمر نے بہت وصیتیں کی تھی, بہت وصیتیں کی تھی. پڑھنی چاہیے آپ لوگوں کو. حضرت عمر نے کتنی وصیتیں کی تھی؟ ایک وصیت یہ بھی کی تھی, آج اگر سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتا تو میں یہ مٹی اس کو میں امیر بنا دیتا. لیکن وہ حضور کے انتقال کے بعد جو حالات آئے ان حالات میں وہ سالم مولا حذیفہ شہید ہو گئے تھے. تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ ہاں سالم مولا حذیفہ اگر آج زندہ ہوتا تو میں ان کو پورے مسلمانوں کا امیر بنا دیتا. اتنا اونچا آدمی تھا. ایران سے چلا, کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں, کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں, لیکن یہ خیر تصدیق کے حساب کی تھی اور بن گیا سالم مولا حذیفہ, قرآن کا بہت بڑا خاتم. اس لیے قرآن کی خدمت کرو گے انشاءاللہ بھائی. جتنے بچے ہمارے حافظ ہوئے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, میں جب حافظ ہوا تو حضرت مولانا امام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میرے والد صاحب لے گئے اور لے جا کر کہا حضرت میرے بیٹا حافظ ہو گیا ہے. میں 10 سال کی عمر میں حافظ ہو گیا تھا الحمدللہ, تاسوسی مدرسے میں 10 سال کی عمر میں. تو حضرت حافظ ہوگا. حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ حافظ صاحب, حافظ جی آئیے, حافظ جی آئیے, حافظ آئیے. حضرت نے ہدیہ دیا اور کہا دیکھو نصیحت کرتا ہوں, قرآن حفظ کر لینا آسان ہے, قرآن کو سنبھالنا مشکل ہے. سنبھالنا قرآن کو شیخ صدیق کسی جگہ سفر میں گئے, پورے سفر میں پہلی سیٹ پر وہ بیٹھتے ہیں, دوسری سیٹ پر ساتھی وغیرہ ہوتے ہیں, کہیں جانا آنا ہو کہیں. پورے سفر میں وہ آدمی صرف قرآن پڑھتا ہے, صرف قرآن. عبد الغفار کر کے ہے مدینہ میں ہمارا خادم ہے, جو اماموں کے پیچھے رہتا ہے سر اماموں کو. تو میں ان کو مغرب بعد بلاتا ہوں, پھر میں یہاں بیٹھا ہوں تم آ جاؤ. یہ تو مجھے مغرب میں فون ہی مت کرو, آپ عشاء بعد آ جاؤں گا میں انشاءاللہ. تو کیوں بولے کہ حضرت مغرب کی نماز یعنی مائک کی ذمہ داری ان کی ہر شریف. تو کہتے ہیں کہ میں جب مغرب کی نماز پڑھا تو کمرے میں جاتا ہوں تو کبھی شیخ حضوری پر پکڑ لیتے ہیں اور عشاء تک قرآن سناتے رہتے ہیں. کبھی عبد الباری صبح کی پکڑ لیتے ہیں, عشاء تک قرآن سناتے رہتے ہیں. اور کبھی عبد المحسن پکڑ لیتے ہیں اور عشاء تک جو ہے قرآن سناتے رہتے ہیں. تو بولے کتنا قرآن پڑھتے ہیں یہ لوگ. تب جا کر اللہ نے ان کو حرم کا امام بنایا ہے. تو آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ قرآن بہت پڑھنا, پڑھو گے انشاءاللہ, محفوظ رکھنا. بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. حشر کے میدان میں ہر آدمی ڈرا ہوا ہوگا, قرآن والا ڈرا ہوا نہیں ہوگا. یہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا. مع سفر کے کرام برابر.
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ امت کے جتنے مرد عورتیں اے اللہ ان سب کو تو تیرے قرآن سے جوڑ دے. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور ایک ہدیہ اور دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ؟ ایک تو یہ کہ جتنے حافظ ہوئے ہیں ان سب کو میری طرف سے میری تسبیح، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، یہ ہدیہ دے رہا ہوں. اور ایک ہمارا درود شریف ابھی بالکل تازہ آیا ہے، چھپ کر 100 درود اللہ کے نام کے ساتھ ہیں. 100 درود، 20 فائدے اس کے میں نے لکھے ہیں. کتنے فائدے بھائی؟ 20 فائدے میں نے لکھ دیے. سب سے پہلا فائدہ یہ لکھا ہے جو اس صبح شام پڑھے گا بہت جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمی زیارت ہوگی انشاءاللہ. یہ پہلا فائدہ ہے. 20 فائدے لکھے اور میں نے دنیا میں اس کو عام بھی کر دیا ہے، وائرل بھی کر دیا سب جگہ. چیزیں چھاپنا اور چھاپو. تو میری جاندار، شاندار، مالدار، دیندار تسبیح آپ لوگوں کو ہدیہ دے رہا ہوں اور یہ درود شریف دے رہا ہوں. دوسرا ایک ہدیہ سارے مجموعے کو دے رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی دیکھو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. یہ میری نصیحت ہے. 313 حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ سورہ اخلاص کوئی پڑھے گا تو جنت میں محل تیار ہو جائے گا انشاءاللہ. اور 3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ تو جنت میں 31 بنگلے تیار ہو گئے. کتنے بنگلے بھائی؟ 31. اور 104 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. اور کوئی انکم ٹیکس والا محسوس کرے گا نہیں. بھائی دنیا میں اگر آپ پراپرٹی خریدو تو انکم ٹیکس والے آتے نہیں آتے؟ بتاؤ کہ کہاں سے خریدا تم نے، کیا کوئی اس لیے آپ بناؤ. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا ینوس راتی آپ ہونا آ گئے نا آپ گجراتی ماں راتی ہونا آ گئے نا تو 500 بنگلہ بڑا نہ کھوانا پڑا کہ رات کو نیند نہ آئے تو 5-6 بنگلے بنا دینے کے، یعنی 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے کا. پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا. پہلے میں 100 مرتبہ پڑھواتا تھا، اب 313 مرتبہ شروع کر دیا. الحمدللہ لوگوں نے پڑھنا بھی شروع کیا تو لوگوں نے کہا مول صاحب پہلے تو ہو وقت کہتا تھا بھاؤ سے بتا رہا یہ اوفر تو نے فلیٹ لکھو تو 10 વર્ષ پہلے કેટલા વર્ષ હતો ભાઈ 1 કરોડ અત્યારે શું ભાવ છે 18 કરોડ તો એનો ભાવ વધ્યો કે ના? तो हमारे भाव વધો જોઈએ કે ના વધો જોઈએ? भाई तूने जमीन का टुकड़ा लिया था तो उसका भाव बढ़ा के नहीं था. हमारा भी तो भाव बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? आपके अहमदाबाद की एक डॉक्टर नहीं है शिकागो में, आपके अहमदाबाद की है, उसने मुझे फोन करके कहा है कि मौलाना अभी उम्र में चल रही है, उम्र में गई हुई है. उसने कहा है कि मौलवी साहब मैंने 10 लाख मरतबा पूरा किया. तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 10 लाख मरतबा आपने पूरा किया, आपके 1 लाख बंगले जन्नत में तैयार. मतलब पक्के मैंने कहा करोड़ मरतबा कसम खा के कहता हूं कि आपके 1 लाख बंगले तैयार. अब कुरान कितने होंगे वो हिसाब लगा लो, तुम कोई हिसाब में नहीं लगा सकता. कमल साहब एक बात पूछूं और थोड़ी शर्म आ गई है पूछवा શું પૂછવા માંગો છો પૂછવા ને શરમામાં તો નહીં તમારે શું પૂછવું છે? તો મને ના મને તો 10 લાખ રૂપિયા પડી ગયું, મારે 1 લાખ બંગલા બી તૈયાર થઈ ગયા અલહમદુલિલ્લાહ. તો કઈ ભાડું આવશે કે નહીં આવે છે? मैंने कहा यार ये अहमदाबाद में तो भाड़े का बहुत फिक्र रहता है બીજા આદમી को. तो मैंने कहा डॉक्टर साहब भाड़ું तो कहीं नहीं आवे तो आटला બધા બંગલા કરશું શું આપણે? મને કીધું બેટા કઈ ફિકર નહીં કર, જ્યારે આપણે જન્નતમાં જશું એટલે બેસીને મશવરો કરી લઈશું. બરાબર है? जन्नत में जाएंगे तो मशवरा करेंगे. लेकिन पर और पढ़ो, मैंने कहा और पढ़. अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 लाख 15-15 लाख तक भी कोटा पहुंचा है. आपको मैं तो सिर्फ इतना करता है 313 में क्यों कहता हूँ? 313 ये बदरीन की तादाद है. इस तादाद में अल्लाह ने करंट रखा है. इसमें सलफ सालिहीन इस तादाद का ख्याल रखते थे. सलफ सालिहीन इसका ख्याल रखते थे. इस अगर कोई 100 मरतबा पढ़े तो भी कोई हरज नहीं है, कोई 320 मरतबा पढ़े तो भी कोई हरज नहीं है, कोई 1000 मरतबा पढ़े तो भी कोई हरज नहीं है. ये मेरी तरफ से हदिया है, करोगे इंशाअल्लाह भाई. और अहम बात यह है कि हमारा दावत का काम ये सदाबहार है. दावत के काम में वक्त लगाओ, 3 दिन लगाओ, चिल्ला लगाओ, 3 चिल्ला लगाओ. अभी भी इज्तिमा हो गया आपके यहाँ, लेकिन जमातें निकल रही है, कुछ निकलेगी.
کچھ لوگوں نے نام نہیں لکھا ہے، کچھ لوگوں نے لکھا ہے، لیکن تو سدا بہار ہے، جاب نکلنا ہو نکلو۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے بیٹا جہاں پر بھی جاؤ اللہ رسول کی بات سنانے کے لیے، لیکن اپنا دھندا کر لینے کا۔ یہ ابا کہتے تھے کہ جہاں پر بھی جاؤ جاؤ اللہ رسول کی بات بتاؤ، دل کھول کے بتاؤ، لیکن اپنا دھندا بھولنے کا نہیں۔ میں پوچھتا ابا اپنا دھندا کیا؟ بولے تشکیل، اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب۔ تو میں آپ کا نام تو نہیں لکھواتا، میں نے ترکیشور میں بھی تشکیل، علی پور میں بھی کی، اور اب داویل بادولی کے تقاضے ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت ہے۔ اب ہم مدینہ منورہ اور مسجد کے سفر پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب دعا کرنا اللہ آسان کرے انشاءاللہ۔ اب اتنا میں کہتا ہوں کہ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کر لو بس۔ واہ 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 ماشاء اللہ، بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، اللہ نے ہدیہ دو۔ آپ بچوں آ جاؤ، آ جاؤ، سنبھال کے رکھنا۔ مصنف کی طرف سے کوئی جو ہدیہ ملے اس میں کروڑ ٹکا روحانی کرنٹ بڑھ جاتا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ ہمارے سید صاحب پانی دے دعا مانگنے والی تمام اللہ سے گزارش ہے کہ ایک خیال نماز فرما دے۔ اللہ نور بھائی کی طرف سے تمام حاضر ہونے والے طلبا کو بھی سے ہدیہ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک خاتون کی طرف سے تمام حاضر ہونے والے بچوں کو 1100 روپئے ہدیہ کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا ضروری اعلان ہے کہ 25 جنوری کو عشاء کے بعد رات کو 8 بجے ٹاگور ہال میں قرأت کا بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے، جس میں مصر کے بہت بڑے قاری شیخ عبدالناکی تشریف لا رہے ہیں اور بہت بڑے ہندوستان کے شاہد اسلام قاری احسان موفی تشریف لا رہے ہیں۔ ٹاگور ہال میں 25 جنوری کو رات کو 8 بجے تمام حضرات کو بلانے کے پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آنے والے تمام مہمانوں کی دعوت ہے، اسی طرح مستورات کی دعوت ہے، تو مہمان حضرات کی نماز کے بعد مسجد کے تہہ خانے میں تشریف لے جائے اور مستورات کے لیے سرکاری اسکول میں کھانے کا معقول انتظام کیا گیا ہے۔ یہ میرے تمام حضرات کھانا کھا کر تشریف لے جائے اور جو جانے والے حضرات ہیں وہ جانے کی اجازت رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں دعا ہونے والی ہے اور دعا کے بعد انشاءاللہ عشاء کی نماز ہوگی۔ ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ بچوں نے قرآن ختم کیا ہے، دعا پر آمین کہو۔ ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی مولانا، بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ۔ میرے خیال سے جہاں جہاں ہم نے سفر کیے سب سے بڑی تعداد یہاں ہے۔ جماعت میں نکلو گے نا انشاءاللہ بھائی۔ اور یہ میں نے جب دیے تصویر سنبھال کے رکھنا، میری کتاب بھی سنبھال کے رکھنا۔ علماء نے لکھا ہے مصنف اپنی طرف سے کوئی چیز دے اس میں کروڑ ٹکا روحانی کرنٹ بڑھ جاتا ہے۔ ہم جب طواف کرتے ہیں تو عربی عورتیں بھاگی بھاگی آتی ہے اور جیب میں سے پرس میں سے وہ ہماری کتاب مومن کا ہتھیار عربی واجبی نکالتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ شیخ وقت ہے، شیخ آپ جو ہے اس پر دستخط کر دو۔ اب کتابیں پڑھتی ہے، دستخط کر دو۔ تو یہ میں نے میرے ہاتھ سے دی ہے درود شریف، لے صبح شام اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا۔ گولی اور دوسرا کہ ہمارے جتنے ساتھی آئے ہیں ہر جگہ مسجد پر جماعت میں بیٹھو، کیا دینا ہے لوگوں کو؟